ہاں بھائی، ویسے امیشا اور سفینہ نے بہت ساتھ دیا میرا۔ اوکے گڈ نائٹ، زینب خوشی سے بولی۔ گڈ نائٹ۔ وجاہت زینب کے جانے کے بعد سفینہ کے متعلق سوچنے لگا۔ دل سے بوجھ اتر گیا، مگر اب پاپا سے بات کرنا اور سفینہ کو منانا دونوں مشکل مرحلے۔ اب ماما کی طبیعت ایسی ہے، میں کس طرح اس ماحول میں ماما سے سفینہ کے متعلق بات کروں؟ خدا یہاں تک تو ہی لے کر آیا ہے اور اب منزل بھی تو ہی دلائے گا، مجھے خدا پر یقین ہے۔ وجاہت آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں اپنے خدا سے ہم کلام تھا، اور ٹیرس پر کھڑی زینب یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے ماما کی طبیعت کو لے کر بھائی کافی پریشان ہے، مگر اس وقت وہ سفینہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مگر میں ابھی یہ بات بھائی سے شیئر نہیں کر سکتی کہ میں نے ہر طرح کا اطمینان کیا ہے سفینہ کی طرف سے صفائے اسٹیٹس کے اور کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے، خاندانی ہے، مگر باسم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک بھائی خود نہ بتائے میں خاموش رہوں۔ ہاں، زینب ندنبی سانس لی اور پکا ارادہ کیا کہ جب بھی بھائی سفینہ کے متعلق ماما سے بات کریں گے میں بھائی کا ساتھ دوں گی، ڈن۔ اور مسکراتے ہوئے ماما کے کمرے میں آہستہ سے دروازہ کھول کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ادھر سفینہ آج پورے دن کی روداد مشل کو سنا رہی تھی۔ وہ تو یہ بات ہے، ہم سوچتے ہی رہے اور کام ایسے بن گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے بھی تمہارے لیے اسے ہی چنا ہے۔ جبھی تو کیسے ساری پریشانی دور ہو گئی۔ ہاں بھائی، خدا پر یقین رکھنا چاہیے، وہ ہی رشتہ بناتا ہے، مشل نے بڑے یقین سے کہا۔ بالکل، آخر ہمیشہ اسی پر یقین کیا۔ چلو بھائی، اب نیند آ رہی ہے، کل چھٹی کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن سو کر گزاروں، سفینہ نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اب ریئل میں مل گیا تو اب سونے سے زیادہ جاگنے کی جلدی ہوگی، مشل نے شرارت سے کہا۔ مشل صاحبہ، بات تو اچھی کی ہے، اسی لیے آپ بھی سو جائیں اور اچھے اچھے خواب دیکھیں، سارا دن مینڈک اور دل جگر کی باتیں کرتی ہو، اب کسی دل والے کو دیکھو بھائی۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی، ورنہ مشل نے فون کے اندر گھس کر گلا پکڑ لینا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، آج تو چھٹی کا دن ہے اور رات دیر سے سوئے تھے، اتنی جلدی جاگے؟ زینب ماما کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ بڑی مشکل سے سلایا خود کو میں نے اپنی آنکھوں کو تیرے خواب کا لالچ دے کر۔ وہ ماما کی مکر میں نیند نہیں آئی، میں ذرا شوگر اور بی پی چیک کر لوں، تم میرا ناشتہ بھی یہیں لے آؤ۔ اوکے بھائی۔ زینب کچن میں چلی گئی۔ وجاہت ماما کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہ فریش لگی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا، پاپا کو فون کیا، کب تک آ رہے ہیں؟ جی جناب، شام تک آ جائیں گے، آپ کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو گئے تھے، مگر فلائٹ بھی شام کی ملی، ورنہ ابھی آپ کے سامنے ہوتے، وجاہت نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، ناشتہ کیا آپ نے بیٹا؟ جی، یہیں آپ کے ساتھ کروں گا، یہیں منگوایا ہے۔ اچھا جی، میں آپ کے ساتھ بھی کر لوں گی، یعنی آپ صبح ہی ناشتہ کر چکی ہیں، میں لیٹ ہو گیا؟ وجاہت نے منہ بگاڑا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو تو پتہ ہے مجھے صبح اٹھنے کی عادت ہے، اور کل جلدی ہی اسی لیے جلدی بھوک لگنے لگی۔ اچھا جی، صحیح ہے۔ وجاہت اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ وجاہت بیٹا، کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ زینب بھی چلی گئی۔ ماما، وہ پروین سے آپ کے لیے کھانا بنوا رہی ہے، سفینہ کی ریسیپی سے، تاکہ آپ ڈھنگ سے کھانا کھائیں لیں۔ ہاں یہ تو ہے، بچی بہت اچھی ہے۔ ماما بالکل سچ، ایک بات بتاؤں، میں سب جانتا ہوں کہ آپ کا بی پی جب ہی شوٹ کرتا ہے جب آپ کو کوئی الجھن ہوتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ پلیز ماما مجھ سے شیئر کریں، کیا پاپا نے کچھ کہا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ وجاہت بہت فکر مندی سے بولا اور اپنی ماما کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بات ہے۔ ماما پلیز سوچنا بند کریں اور مجھے بتائیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر میری بھی کوئی بات ہے آپ ڈسکس کریں۔ فوزیہ بیگم سوچتے ہوئے بولی۔ وجاہت بیٹا، کل صبح ہی تمہاری بڑی پھپھو کا فون آیا تھا، تمہیں تو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے زینب کے رشتے کے بارے میں انہیں نہیں بتایا کہ ہم جلدی نکاح کرنے والے ہیں۔ وجاہت ابھی تمہارے پاپا نے مجھے منع کیا تھا کہ جب تک ڈیٹ فائنل ہوگی تو بتا دیں گے، مگر مجھ سے کہے بغیر آپ کے پاپا نے اپنی بڑی بہن کو تفصیل سے سب بتا دیا اور ان سے مشورہ کیا کہ طریقہ آپ کے رکھے نکاح کی، تاکہ آپ کراچی آرام سے آ سکیں۔ بیٹا، میں نے ہمیشہ ہر رشتہ نبھایا، تمہاری دادی بہت اچھی تھی، مگر بلال کی آپا نے ہر رشتہ کو ٹینشن میں رکھا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ تمہارے پاپا یعنی بلال نے مجھے کبھی ڈگریڈ نہیں کیا، پھر بھی میں نے ہمیشہ تمہاری پھپھو کو اہمیت دی۔ اب بات یہ ہے کہ زینب کے رشتے کا سن کر پہلے ہی وہ ناراض تھیں، اب اسی بات کو لے کر مجھے خوب سنائی اور یہ کہا کہ لڑکی
تو میں نے اپنی مرضی سے دے رہی ہوں، ان سے مشورہ کیے بغیر، ورنہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ تم دونوں کی شادی اپنے گھر میں کرتی تاکہ بائی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا۔ فوزیہ بیگم بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ وجاہت نے اٹھ کر ماما کو جوس دیا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بیٹا زینب کو بھی بلا لو تاکہ تم دونوں سے بھی مشورہ کر سکو۔ کیا مشورہ؟ وجاہت کو فکر ہوئی۔ اتنے میں زینب بھی فارغ ہو کر آ گئی۔ بچوں، تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ وجاہت کی شادی ان کی بیٹی سے ہو، یہ ان کا ارمان ہے تاکہ ان کا بھائی کبھی دور نہ آ جائے۔ فوزیہ بیگم نے دونوں بچوں کو دیکھا۔ وجاہت اور زینب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر ماما زینب نے کچھ بولنا چاہا۔ وجاہت نے خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے ماما کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایگری ہوتی تو اتنی طبیعت خراب نہ کرتی۔ فوزیہ بیگم مسکرائی۔ سچ کہا بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر آپا نے تربیت اچھی کی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاپا کی شادی آپا اپنی نند سے کرنا چاہتی تھی، مگر تمہاری دادی بہت سمجھدار اور دیندار تھی۔ جب تمہاری پھپھو نے یہ تذکرہ کیا تو جلدی ہی تمہاری دادی نے میرا رشتہ مانگا۔ میں اس وقت پڑھ رہی تھی، میری امی اور تمہاری دادی سہیلی تھی۔ بیٹا، ان کا کہنا تھا کہ اگر آج میں نے ہی فیصلہ نہ کیا تو ان کا گھر جو جنت کا نمونہ ہے کہیں جہنم نہ بن جائے، کیونکہ بہترین تربیت نہ ہو تو آگے سلسلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے اس فیصلے پر وہ ہمیشہ مطمئن رہیں اور میں نے کبھی انہیں شرمندہ نہیں کیا۔ آج میں بھی ان جگہ کھڑی ہوں، مگر میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کروں، کیونکہ ان کے سامنے میں تھی، میرے سامنے کوئی نہیں۔ اگر میں اپنے کسی بہن بھائی کی لڑکی سوچوں تو تمہارے پاپا اپنی بانجی کو ترجیح دیں گے۔ یہ کہہ کر فوزیہ بیگم خاموشی سے دونوں کی طرف دیکھنے جیسے کہہ رہی ہوں بتاؤ اب کیا کریں۔ وجاہت نے پریشانی سے پوچھا۔ پاپا کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات ہوئی؟ بیٹا، اصل میں نے جب ان کی بات سنی تو مجھے زیادہ فکر ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو سب طور طریقے سیکھ جائے گی۔ وجاہت بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا پاپا نے ہاں کر دی؟ وجاہت کا سانس رکنے لگا۔ ماما بتائیں۔ نہیں بیٹا، ابھی ہاں تو نہیں کہا، مگر ان کا کہنا ہے کہ اگر وجاہت کو کوئی پسند نہیں تو میں فوراً ہاں کر دوں گا۔ اچھا، وجاہت کو سکون ملا۔ مگر بیٹا، کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا سوچ سمجھ کر، کیونکہ شادی ساری زندگی فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں ماما، میں کچھ کہوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ زینب نے فوزیہ بیگم کو دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، میں چاہتی ہوں تمہارے پاپا کے آنے سے پہلے ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ ماما، اگر آپ کو اسٹیٹس کا ایشو نہ ہو تو سفینہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں، بس تھوڑا فرق ہے، باقی ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ اس کی سوچ، اس کی باتیں، ہر انداز ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ خاندان بہت اچھا ہے، بس کم پیسوں میں اپنی معیار بلند رکھا ہے۔ اور پتہ ہے ماما، 3 سال سے ہمارے ساتھ ہے، میں ہر طرح سے اسے نوٹ کیا، بہترین آئیڈیا لڑکی ہے۔ زینب ایک دم خاموش ہو گئی اور غور سے فوزیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ گہری سوچ میں تھی۔ ماما، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اصل میں تو اسے پہلے ہی پسند کر چکی تھی بھائی کے لیے، اسی لیے ہر بات نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا، اس کا فیصلہ تو تمہارے پاپا کے آنے پر ہوگا۔ ہاں، مگر یہ بات وجاہت خود اپنے پاپا سے کر لے تو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بلال کبھی بھی بچوں پر زبردستی کے قائل نہیں۔ زینب نے وجاہت کی جانب دیکھا۔ کیوں بھائی، آپ کیوں خاموش ہیں؟ اگر کوئی آپ کی زبان بولنے لگے تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے، وجاہت مسکرا کر بولا۔ تو پھر میرا انعام کب ملے گا؟ زینب آگے سے بولی۔ پہلے ماما کو کھانا کھلاؤ اور ماما آرام کریں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی بہو سفینہ ہی بنے گی اور آپ کا گھر ہمیشہ جنت ہی رہے گا۔ میں چلا پاپا کو لینے ایئرپورٹ، اور ہاں، ساتھ مٹھائی بھی لیتا آؤں گا۔ وجاہت ہنستے ہوئے باہر نکلا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ کوئی بم پھٹ گیا کیا؟ کیوں اتنی رات کو جاگ رہا ہے؟ باسم نیند میں بولا۔ آنیسٹلی بم ہی پھٹا ہے، خبر ہی ایسی ہے۔ مجھے تو رات کے 3 بجے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دن ہو رہا ہے اور میں ناچتا ہوا تیرے پاس آ جاؤں، وجاہت خوشی سے بولا۔ مگر میرے پاس کیوں؟ باسم آنکھیں ملتے ہوئے وجاہت کی خوشی سے بھرپور آواز سن کر بولا۔ اسی لیے کہ اس سنڈے ماما پاپا سفینہ کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ کیا؟ واقعی؟ ایک دم یہ سب کیسے ہوا؟ یہ میں تجھے صبح بتاؤں گا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ وجاہت نے اپنی بات کر کے لائن کاٹ دی۔ بدتمیز سالہ، میری بات کا جواب نہیں دیا، اپنی بات کی
اور بند۔ اس کو تو باسم نے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ ہیلو، ہاں مشا بولو۔ سفینہ، کل میری طرف سے میرے سارے فرینڈز کو ڈنر کی دعوت ہے اور تمہارے اور زینب کے لیے میں نے ڈریس خریدا ہے، تم دونوں کو وہی پہن کر آنا ہے۔ اچھا مشا، مگر امی سے اجازت لینی ہوگی اور دیر تو نہیں ہوگی؟ میڈم آپ کی امی سے پوچھ کر ہی آپ کو بتایا ہے اور تمہارے کزن شہروز اور مشل کو بھی بلایا ہے، اسی لیے آپ ان کے ساتھ ہی آئیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ریڈ اور کیمل کلر کے امتیاز سے بنا خوبصورت سا سوٹ سفینہ پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ریڈ اسٹولر کے ساتھ سفینہ کی گوری رنگت کھل رہی تھی۔ مشل نے ہلا کر سفینہ کو متوجہ کیا۔ ہاں بھائی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو بلیک سینڈل میں، تو تمہارے پیر باؤ۔ اچھا بس اب چلیں۔ ہاں بھائی جلدی چلو، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ مشل نے آنکھ ماری۔ سفینہ، مشل بیٹا جاؤ، شہروز ویٹ کر رہا ہے اور جلدی آ جانا، میں نے شہروز سے کہہ دیا ہے کہ مشل کو ڈراپ کر کے تمہیں گھر لے جائے، تمہارے بابا تو کل آئیں گے لاہور سے، آج ہم شہروز کے گھر رکیں گے، تمہاری خالہ بہت اصرار کر رہی تھی۔ اوکے امی۔ سفینہ اور مشل کو اتار کر شہروز گاڑی پارک کرنے لگا۔ دونوں مشا کے گھر میں داخل ہوئے۔ لان میں ہی دو ٹیبل لگی تھی۔ مشل سفینہ کو لے کر جس ٹیبل پر گئی وہاں ریڈ روز کا بہت ہی خوبصورت گلدستہ رکھا تھا اور بہت ہی حسین انداز میں میز ڈیکوریٹ تھا۔ چلو بیٹھو نا، مشل سفینہ سے بولی۔ مگر مشل، زینب وغیرہ کہاں ہے مشا؟ او ہیلو سفینہ، میں یہاں ہوں بھائی، دراصل شام کا ٹائم اسی لیے رکھا تھا کہ تم لیٹ نائٹ نہیں آ سکتی ہو، تو اسی لیے میں چائے وغیرہ کا دیکھ رہی تھی۔ زینب بھی جلدی آ گئی تھی، بس تیار ہو رہی ہے، میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ اچھا پلیز 1 منٹ۔ اوکے مشل۔ کیا بات ہے، لگتا ہے ہم جلدی آ گئے، تم کو کیا ہوا؟ تمہاری دوست کا گھر ہے اور میں بولے جا رہی ہوں، تم خاموش ہو۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک ٹیبل اتنی خوبصورت سجائی ہے اور ایک کتنی سمپل، سفینہ سوچتے ہوئے بولی۔ بھائی یہ تو اپنی دوست سے پوچھو۔ ارے ہیلو شہروز، باسم نے آ کر شہروز سے ہاتھ ملایا۔ یار چلو، میں ذرا بیکری تک جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، یہاں رکے تو بور ہو جاؤ گے۔ باسم نے شہروز کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ہاں چلو مشل، ہم مشا کی ماما سے مل کر آتے ہیں، سفینہ مشل سے بولی۔ ہاں ضرور چلو۔ سفینہ اندر کی طرف گئی۔ مشا کی ماما ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ دونوں سلام کر کے بیٹھ گئیں۔ ارے بیٹا آپ لوگ انجوائے کرو، میں تو بس چائے پیوں گی۔ اوکے ماما، چلو سفینہ باہر لان میں چلتے ہیں۔ ہاں چلو، آؤ تم چلو، میں زینب کو لے کر آتی ہوں۔ اوکے۔ ارے مشل، آپ اگر مائنڈ نہ کرو تو میری ماما کا بی پی چیک کر لو۔ ہاں ضرور سفینہ، تم چلو، میں آتی ہوں۔ سفینہ باہر آئی تو ٹیبل کے پاس آ کر رک گئی۔ ہیلو، کیا سوچ رہی ہو؟ پیچھے سے وجاہت کی آواز آئی۔ اچانک سفینہ نے مڑ کر دیکھا۔ بلیک کرتا شلوار اور بلیک پشاوری چپل میں، بالوں کو جیل سے ایک سائڈ پر کرے، وہ بہت بہجر لگ رہا تھا۔ ارے بھائی، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وجاہت نے آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ایک دم سفینہ چونکی۔ تم حیران ہو گئی کہ سب اتنے مصروف کیوں لگ رہی ہیں؟ دراصل میں بتاتا ہوں کہ یہ میرا پلان تھا۔ میں نے باسم کو کہا کہ ایسا کرو کہ سب میں تم سے مل کر کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے باسم نے سب کو میرے پلان میں شامل کیا اور یہ ٹیبل اسپیشل آپ کے لیے میں نے سجائی ہے۔ سفینہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لان میں وجاہت اور سفینہ کی اور کوئی نہیں تھا۔ سفینہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ وجاہت کی نظروں سے ایک پھول وجاہت نے سفینہ کو پیش کیا اور بولا، سفینہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے رویے سے تمہیں بہت پریشان کیا، مگر کیا کروں اس دل کا جو کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر نہیں رکا مگر تمہیں دیکھ کر تیز تیز چلنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ یار اتنے سارے لفظ یاد کیے تھے مگر سب بھول گیا۔ وجاہت نے سر پکڑ کر کہا تو سفینہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اگر آپ دل سے الفاظ بولیں تو یاد کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ سفینہ نرمی سے بولی۔ اچھا تو اجازت ہے دل کی بات کرنے کی؟ بالکل، سفینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وجاہت نے جیب سے رنگ کا باکس نکالا۔ تمہیں یاد ہے سفینہ، تم نے کہا تھا کہ یہ رنگ تم جب لوگی جب تمہاری امی بابا سے بات کروں گا۔ ہاں، سفینہ حیران ہو کے کہا۔ تو آج اگر تم اجازت دو تو تمہیں اپنے ہاتھ سے رنگ میں سب کے سامنے پہنانا چاہتا ہوں، وجاہت نے سفینہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر ابھی بھی میرا جواب وہی ہے، سفینہ بولی۔ لیکن میری بات سن کر تمہارا جواب بدل جائے گا تو مس سفینہ، میرے پاپا نے آپ کے بابا سے اور امی سے میرے رشتے کے بارے میں بات کر لی ہے اور یہ بات کل فائنل ہو گئی ہے۔
بس آپ کے بابا آ جائیں تو مل کر نکاح کی ڈیٹ رکھ لیں گے، زینب اور ہمارا نکاح ساتھ میں ہی ہوگا، اس لیے آج آپ کی امی شہروز کے گھر جائیں گی، سارے معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ سفینہ ایک دم شرم سے لال ہو کر مڑی، مگر مجھے تو وجاہت نے سفینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ محترمہ، میں نے ہی آنٹی کو منع کیا تھا کہ میں اچانک تمہیں بتا کر تمہارے چہرے پر یہ لالی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس بھائی بس، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا بھائی، اب جلدی سے اس لو سٹوری پر رنگ کی مہر لگا دو۔ سب تالیاں بجانے کے لیے بےتاب ہیں، وجاہت نے مشا سے کہا۔ سب دونوں کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے کہ کہیں سفینہ شرم کی وجہ سے اندر نہ بھاگ جائے۔ وجاہت نے جھک کر سفینہ کو دیکھا۔ اجازت ہے؟ کیا آپ کو میرا ساتھ منظور ہے؟ پلیز سفینہ، انکار مت کرنا، میرا بھائی ایک ہی ہے اور اس پر رحم کرو، 3 سال سے رنگ جیب میں لے کر گھوم رہا ہے۔ زینب نے فریاد کی۔ سب ہنسنے لگے۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھایا۔ سفینہ نے کہا، واقعی آپ میرے ہیں؟ یہ کہہ کر وجاہت کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ وجاہت نے سفینہ کو رنگ پہنا دی تو سب کورس میں ہو ہرے کہنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ سفینہ نے غور سے وجاہت کو دیکھا اور چپکے سے کہا، شکریہ اے خدا کہ تو نے میرے خوابوں کو سچ کر دکھایا۔ مجھے تم پر یقین تھا، مجھے خدا پر یقین ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔